السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور اپنے پروردگار کی آج پھر ایک اور عطا پر، ایک اور مہربانی پر اس کے دل و جان سے شکر گزار ہوں گے۔ ہم سب مل کر اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک بار پھر ایک بہت ہی پیاری مہلت سے نوازا، اپنی عطا سے نوازا، تحفے سے نوازا۔ کس تحفے سے کہ اس نے آج پھر ہمیں زندگی کا ایک اور دن، ایک اور نیا سویرا دیکھنا، خوبصورت خوبصورت دن اور اس کی نشانیوں کو دوبارہ سے جائزہ لینے کے لیے پھر سے ایک نیا دن ہمیں نصیب کیا۔ الحمدللہ صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ شکر کرتے ہیں اس پروردگار کا کہ اس نے ایک ایسی نیند سے نوازا جس میں کوئی تکلیف نہ تھی، جس میں کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ وہ ایک ایسی نیند تھی جس نے ہمیں ایک مہربان ماں کی طرح اپنی گود میں لے لیا، اور ہم اس نیند کو پا کر اپنی تمام فکر پریشانیاں اور غم سب کو ہم بھول گئے، اور اس نے ہمیں اتنی اچھی نیند سے نوازا۔ صبح ہماری آنکھ کھلی الحمدللہ، ایک اور نیا خوبصورت دن ہمارے سامنے تھا تاکہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کو بجا لائیں اور اس کے شکر کو بجا لائیں، اور جس قدر ہو سکے اس کی عطا اور مہربانیوں پر، اس کے بہت کرم اور اس کے بہت پیار پر اس کا دل و جان سے شکریہ ادا کر سکے، ہر لمحے عبادت میں گزار سکیں۔ آپ یقین کیجئے کہ پروردگار عالم ہمارے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا جب ہم اس کے حضور پیش ہوں گے۔ کس طرح وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کے لمحات کو، جب ہم بالغ ہوئے، باشعور ہوئے، جب ہمارے اندر کچھ میچورٹی آئی، چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، اپنے ارد گرد کے معاملات پر غور کرنا شروع کیا، تو ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، جوانی، پھر اس سے آگے کا وقت، پھر اس سے آگے کا وقت ہم نے کن مشغولیات میں گزارا۔ تو اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا ہے کہ صرف مصلی پر بیٹھ کے عبادت نہیں کرنی۔ عبادت وہ نہیں ہے جو صرف مصلی پر بیٹھ کر ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، اور ہم بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، ہم سب کو ہر وقت ایک جہاد کی حالت میں رہنا چاہیے۔ کس جہاد کی حالت میں؟ نیکیوں کی حالت میں، کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا موقع چھوٹ نہ جائے جب ہم کوئی نیکی کر نہ پائیں، اور وہ نیکی کا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ چلتے پھرتے اگر ایون کہ اپنی زبان سے کسی کے لیے کچھ اچھے الفاظ ادا کر سکیں، ایون کہ ایسا انسان جس کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہو، اس کی ہمت بندھانے کے لیے، نیکی کے راستے پہ قدم جمانے کے لیے، یا زندگی کے معاملات میں کچھ مایوس ہو چکا ہو، تو اس کا حوصلہ تھوڑا بڑھانے کے لیے اگر ہم دو الفاظ اس کے ساتھ اچھے بول لیں، تو وہ بھی ہمارے لیے جہاد اور صدقہ جاریہ بن جاتا ہے دنیا و آخرت میں۔ تو ہمیں چلتے پھرتے بھی پروردگار کی عبادت میں مشغول رہنا ہے الحمدللہ، اور باوضو رہنا ہے، کہ باوضو رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نہ صرف روحانی فائدے ہیں، جسمانی فائدے تو ہیں ہی ہیں، پاک اور پاکیزہ حالت میں ہم رہتے ہیں، اور الحمدللہ جب ہم وضو کی حالت میں رہتے ہیں تو ہم ویسے ہی عبادت کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو پروردگار قدم قدم پہ، کہ وہ کریم ہے، رحیم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ہم سے کتنا پیار کرنے والا وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے۔ جب ہم باوضو رہیں گے، وضو کی حالت میں رہیں گے، تو ہم عبادت نہ بھی کر رہے ہوں، ہم حالت عبادت میں ہی ہوں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا ہے، ایون کہ رات سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سونا ہے۔ بے شک جب ہم نیند میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارا وضو نیند کی حالت میں ظاہری طور پر ٹوٹتا ہے، لیکن اس پروردگار کی عطا اتنی عظیم ہے، اس بادشاہ کا کرم اتنا وسیع ہے کہ وہ حالت نیند میں جب ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم وضو کر کے سوتے ہیں، تو اس رات کو وہ ہماری عبادت کی رات میں شمار کر لیتا ہے۔ الحمدللہ کتنا کریم پروردگار ہے، چھوٹے چھوٹے تحفے دیتا ہے ہمیں نیکیوں کے۔ کوئی بڑے بڑے جہاد ہم نہیں کرتے، ہم جنگوں پر نہیں جاتے، ہم اسلام کے لیے اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتے، لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی ہمیں اتنے عظیم جہاد سے وہ نواز دیتا ہے، اور ہمیشہ ہر وقت بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، ہمارے اندر ہر وقت ایک جنگ جاری رہنی چاہیے اپنے نفس کو مارنے کی،
اپنے نفس کو مارنے کی ایک جنگ ہمارے اندر چلتے رہنا. مومن ہے ہی وہ جس کے اندر ہر وقت ایک جنگ چلتی رہتی ہے کہ وہ اپنے نفس سے لڑتا رہتا ہے لڑتا رہتا ہے لڑتا رہتا ہے. یعنی کہ وہ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ جہاد کی حالت میں ہوتا ہے. تو کتنا بڑا اور عظیم جہاد ہے نیکی اور برائی سے, برائی اور نیکی کے درمیان کا, اچھائی اور برائی کے درمیان کا جہاد. دیکھیے کتنا بڑا جہاد ہے نا. جب ہم حالت جہاد میں رہتے ہیں تو یعنی کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں ہر وقت. تو پروردگار اس پر کتنی عطا کرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پورا ہمیں یقین ہے کہ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ, کہ ہم جو نیکیاں یہاں کرتے ہیں پروردگار 70 گنا بڑھ کر ہمیں اس کا اجر دے گا. نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم اپنی ان آنکھوں سے اس کا اجر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. بس ہمیں حالت جنگ میں رہنا ہے, اپنے نفس سے جنگ کرتے رہنا ہے, شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے. پروردگار نے فرمایا تھا نا, جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, بہکاؤں گا, ہر لمحہ ان کے خون میں شامل ہو جاؤں گا. تو پروردگار نے کیا فرمایا تھا؟ پروردگار کو ہم پر یقین تھا, اپنی مخلوق پر یقین تھا, اشرف المخلوقات پر یقین تھا. اسی لیے تو ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے نا, کہ اس کو یقین تھا کہ جو میرے مومن بندے ہوں گے وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. جو میرے مومن, تو کتنا پیارا پروردگار نے لفظ استعمال کیا کہ جو میرے ہوں گے, جو میرے چاہنے والے ہوں گے وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو ہمیں حالت عبادت میں رہنا ہے, باوضو رہنا ہے انشاءاللہ العزیز. ہم اپنے پروردگار کے شکر گزاروں میں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بے شک کہ پروردگار اس میں کامیابی ہمیں دے گا, دے رہا ہے, اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اپنی کامیابیوں کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج کے دن کی دعا کا ترجمہ ہم سب مل کر سنتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی, کیونکہ آواز کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آج ایسا کوئی ایشو نہ ہو. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کے فنا کے بعد سب سے آخر میں موجود ہوگا. وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں, جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا, شکر والوں کو کبھی کمی نہیں آنے دیتا, پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا, اور جو امید رکھے اس کی امید کو منقطع نہیں کرتا. خداوندا میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا ہی کافی ہے, اور میں تیرے تمام فرشتوں, آسمانوں کے رہنے والوں, حاملین عرش, اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کہ جنہیں تو نے نبی بنا کر بھیجا, اپنا میسنجر بنا کر بھیجا, اپنا پیغام رساں بنا کر بھیجا, اور ہر قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی سبھی کو گواہ بنا کر شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو یکتا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی برابر کا ہے, اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں. اور شہادت دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین, تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں. انہوں نے تیرے احکامات تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے, اور تیرے اس عذاب سے ڈرایا جو بجا ہے. خداوندا جب تک مجھے زندہ رکھنا, اپنے دین پر قائم رکھنا, اور ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. چلتے پھرتے ہمیں اپنے رب سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, میرے پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا, اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا کہ بے شک تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے. محمد وعلی محمد پر رحمت نازل فرما, اور مجھے ان کے پیروکاروں اور شیعوں میں قرار دے, اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما, اور مجھے نماز جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے اس دن میں واجب کیا اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور روز قیامت جب اہل اطاعت پر تیری عنایات ہوں تو مجھے بھی حصہ دینا کہ تو صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ
آج جمعے کا دن ہے، عبادتوں سے بھرپور دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، تو پروردگارہ آج کے دن میں ہم جو عبادات کریں گے انشاءاللہ، اور جو دعائیں ہم نے تیرے حضور کی ہیں پروردگار، ان کو اپنی دربار میں قبول فرمائے، اپنی پاک وسیلوں کے صدقے، محمد و آل محمد کے حق کے واسطے سے، کربلا والوں کے صدقے، کربلا کی اسیر بیبیوں کے صدقے، شہیدوں کے صدقے، ان کے غموں کے صدقے پروردگار ہمارے غم دور کر دے، پروردگار ہماری پریشانیاں دور فرما۔ آج کے دن میں جس قدر نیکیاں اور بھلائیاں ہیں پروردگار وہ ہمارے شامل حال کرے، اور آج کے دن میں جس قدر شر ہے، برائی ہے، نیگیٹیویٹیز ہیں پروردگار انہیں ہم سے دور رکھے، ان آفات و بلا سے ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ رحمت نازل فرمائے اپنے محمد و آل محمد اور ان کی آل اولاد پر، ان کے اوصیاء پر، پروردگار ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے کہ یہ پاک پروردگار کے بہترین اور لاڈلے وسیلے ہیں الحمدللہ، کہ ان وسیلوں کے صدقے ہیں پروردگارہ دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھر سے روزی رزق کے لیے نکلتے ہیں، جہاں پر بھی ہیں دنیا میں، پردیس میں ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے وطن میں ہیں یا پردیسوں میں ہیں، پروردگار جو جہاں جہاں جتنے بھی لوگ روزی رزق کی خاطر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں پروردگار ان سب کے رزق میں صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، معرفت کی سلامتی کے ساتھ، کردار کی پاکیزگی کے ساتھ حلال 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 اور فراواں رزق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بچے حصول علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں خدا ان سب کے علم میں اضافہ فرمائے، انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے، علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتے ہوئے پروردگار ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے انشاءاللہ۔ تمام تر بچے، ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ، کیونکہ یہ بچے، یہ اولادیں ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے اور ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ جو والدین سلامت ہیں خدا را سب کے والدین پر اپنا لطف و کرم فرما، انہیں صحت، سلامتی اور زندگی عطا فرما کہ اپنی اولادوں کو پیدا ہونے سے لے کر انٹل جب تک ان کی زندگی ہوتی ہے بہت بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے والدین کو، تو پروردگار ان تمام والدین کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے، ان کا سایہ اپنی اولادوں پر قائم رکھیں انشاءاللہ، ان کی دعاؤں والے ہاتھ سلامت رہیں انشاءاللہ۔ اور جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا را میرے والدین سمیت تمام کی مغفرت فرما، پروردگارہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم جو نیکیاں کریں، ہم جو اچھائیاں کریں، تیرے راستے میں جو بہترین کام کریں، جو ہم اچھائی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں پروردگار اس کا ثواب تو ہمارے والدین کو بھی عطا کرنا جو دنیا سے جا چکے ہیں خدا را۔ ہم ایسی اولادیں بن جائیں کہ جو والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ بن جائیں دنیا و آخرت میں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ بے شک وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور آج ہمیں اپنے زندہ امام، ہمارے وقت کے قائم امام کو سلام بھی کرنا ہے، تو آئیے مل کر سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا قیام الآیا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، ھذا عجل اللہ تعالی وفرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ظہورک ظہورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں آج جمعے کے دن کہ پروردگار ہمارے وقت کے زندہ امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے انشاءاللہ، اور ہم ان کی ہمراہی میں ان کے ساتھ ساتھ اس جہاد میں شامل ہوں گے جس جہاد کے لیے، جس جنگ کے لیے وہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم یہی امید کرتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ وہ ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر کل کی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔